علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو آب ذرا سکینہ کو دیکھو آب ذرا سکینہ کو نہ شکایت ہے اب تماچوں کی نہ رسن کا گلا سکینہ نہ رسن کا گلا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں خزاں سکینہ کو لے گئی کیوں خزاں سکینہ کو بولی ماں جب گل ہوا چراغے حرم قید شام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں شیخ سلام کو گئے دار شیخ سلام کو گئے دار سلام دنیا میں داد رسنا ملا داد خواہ کو جا کر نشہ تماچوں کے دیکھ لائے جا کر نشہ تماچوں کے دیکھ لائے بھول پڑے گیا حسین کی عاشق نے کی خزاں بانوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئی دغا اپنی کہیں نہ میرے سنے اپنی کہیں نہ میرے سنے ہائے اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور امان رخصت تم چل بسی اور امان رخصت بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو کھول لائی ہوں شربت اے میری پیاسی دہاں کو کھول مارو رہی ہے دید اے گوہر فشاں کو کھول مہماں بندے گلے سے نہ جا مہماں بندے گلے سے جنا دادی کڑھیں گی بی بی کی زلفیں سوار لو اٹھو یہ پھٹا ہوا کرتا لو اٹھو یہ پھٹا ہوا کرتا اصغر کی بھولی باتیں سناؤ نثار ماں
اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں سے لکھا نیل ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا کو جا کے در پہ بلاؤ بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماتم کے گلگلے ہیں نا رونے کے جوش ہیں بی بی جو اب خاموش ہے تو سب بی بی جو اب خاموش تو سب خاموش یا کس کے پاس رہتی شہ کربلا نہیں بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں نادار ماں ہے پانی نہیں اور غذا نہیں پر اب کفن کے واسطے مطلق پر اب کفن کے واسطے مطلق اماں کے پاس رہنے سے ایزا اٹھا چکی بی بی تماچے کھا چکی گردن بی بی تماچے کھا چکی تم نے جو شام سے میرے زانو بسر دھرا میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا آئی ہے سونے کو خود میری میں لکھا اس درد لا دوا کی خبر دینا اس درد لا دوا کی خبر دینا آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو سوئی تھی آج پاس میرے سوئی تھی آج پاس سوئی تھی آج پاس میرے بیوی کو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام الثانی عشر المہدی المنتظر ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار دو عالم یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اپناؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کس قدر اللہ اس دو حکم کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں انسان کے فلاح کے لیے ہیں، کامیابی کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ ہر پرندے کو پرواز کے لیے دو پر چاہیے، جب تک یہ دو پر نہیں ہوتے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کی کامیابی فلاح کے لیے دو پر چاہیے، ایک ہے تقوی الہی اور دوسرے صادقین کی ہمراہی، سچوں کا ساتھ ہونا۔ زندگی میں انسان کے لیے یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، انسان اللہ سے ڈرے اور دوسرے سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عمار، اگر میرے سارے امت ایک وادی میں چلی جائیں اور علی تنہا دوسری وادی میں چلے جائیں تو علی کے ساتھ ہو جانا، علی کے ساتھ ہو جانا، اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ یاد رکھو کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ حق کا دامن تھامے رکھنا اور حق کے ساتھ ہونا۔ دو مومنین کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے، ایک جانشین آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب کے فرزند حیدر زیدی اس وقت علیل ہے، بیمار ہے، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، اور دوسرے سے کہ انیس رضا رضوی فرزند علی جاوید شاعر اہل بیت، آج ان کا آپریشن ہے آسٹریلیا میں، ان کے لیے بھی التماس دعا کی گئی ہے۔ پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما کہ اس قدر یہ ذکر اثر کرتا ہے کہ اس مجالس میں شفا ملتی ہے۔ اور فجر کا وقت بھی کہا گیا ہے نا کہ فجر کا وقت بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ یہ وقت میں دعا مانگو، بیماروں کے لیے دعا مانگو کہ اس میں شفا ملتی ہے۔ جو اذان فجر سے لے کے طلوع آفتاب کا وقت، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں دعا مانگیں کہ یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول دعائیں ہیں، دعائیں جو ہر معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں، ان دعاؤں کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا صحیفہ۔ اسی طرح ہمارے پاس ہر امام سے صحیفہ ہے، صحیفہ علویہ، صحیفہ سجادیہ، اور اسی طرح وقت کے امام سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں توقیات کے ذریعے، اس لیے کہ امام سے ڈائریکٹ کسی سے ظاہری طور پر ملاقات کا سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ امام جب سے ولادت ہوئی تھی امام غیبت میں رہے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ اب اس میں جو ملاقاتیں امام سے ہوئی ہیں وہ یا
توقیع کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں کہ امام جواب دیا کرتے تھے، خط میں لکھتے تھے، توقیات کہتے ہیں اس توقیع ملی. اور دوسرے جو ملاقاتوں کا شرف جو کسی کو ہوا، بعض علماء کو، بعض افراد کو، اور جو امام سے انہوں نے کوئی نسخے لیے ہیں دعاؤں کے، اور وہ ہم تک مطمئن ذریعوں کے ذریعے پہنچے ہیں، اسے جمع کیا، اس کا نام رکھا صحیفہ مہدویہ، کہ یہ صحیفہ کہ یہ امام سے ہم تک جو دعائیں. اسی میں دعا ہے کہ جو ایک شخص نے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اس نے سوال کیا تھا کہ مولا بیمار ہوں اور بیماری کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے شفا ملے. تو امام نے اسے تعلیم دیا تھا کہ اس دعا کو ایک چینی کے برتن پر، ایک نیا چینی کے برتن پر اس دعا کو لکھ کر زعفران سے اسے دھو کر بیمار کو پلایا جائے تو اسے شفا ملے گی. اب اگر کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا تو اسے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بیمار کو پلا دیں، شفا ملتی ہے. امام کی وقت کے امام نے دعا تعلیم دی ہے. وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دواؤں والحمدللہ شفاؤں ولا الہ الا ہو کفاؤں هو الشافی شفاؤں وهو الکافی کفاؤں اذهب الباس برب الناس شفاؤں لا یغادر سقم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اس قدر بہترین دعا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کی شفا اس دعا میں ہے. یہ وقت کے امام کی دعا ہے کہ جس کا نام معجزہ کرتا ہے. اس قدر اہمیت ہے اس وقت کے امام کی کہ ہر امام تمنا کیا ہے کہ کاش میں آپ کے زمانے میں ہوتا. دیکھیے یہ جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دور کے لیے گزشتہ دور والے تمنا کیا گیا. اس لیے نہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے کہ آج ہمارے پاس وہ موبائل ہے جو ہمارے دادا پردادا کے پاس نہیں تھا. وہ کبھی موبائل اور ٹیلی فون نہیں دیکھے. تو ہم اس لیے کامیاب نہیں ہیں کہ ہمارے پاس آج موبائل ہے، اس لیے ہمارے پاس آج ٹیب ہے، اس لیے ہمارے پاس آج کمپیوٹر نہیں. بلکہ وہ لوگ تو یہ چیزیں دیکھ کے بولتے کہ اچھا ہے، ہمارے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب فتنے فساد. وہ تو یہ سب دیکھ کے بولتے کہ بہت اچھا ہے، ہمارے زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، مگر محبتیں تھے، خلوص تھا، اخلاص تھا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں. ہاں ایمان جو یہ دور میں جو لوگ امام کا زمانہ اور جس سے قریب ہوتا جائے گا نا، جتنا فساد و فتنہ بھی دنیا بڑھے گا اسی طرح ایمان بھی بڑھے گا مومنین کا. یعنی کمال، انسان اس کمال کی طرف سیر کر رہا ہے، کمال کی طرف، کہ وہ جو انسان دیکھے گا. گزشتہ زمانے کے لوگ اس پر رش کرتے ہیں کہ ایسا دور. آج تشیع کو جیسا آج کا دور ملا ہے نا، جو آج افتخار دنیا میں ہے، آج ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں. آج جو جرأت سے آج ہم کہہ سکتے ہیں نا، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں حسن نصر اللہ جیسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ انا شیعۃ علی ابن ابی طالب، میں علی کا شیعہ ہوں. آج ہمیں رہبر جیسے لیڈرز ملے ہیں کہ جو آج نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی لیڈر یہ ہے. ہمارا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو میدانوں سے بھاگنے والے، یہ لیڈر کہ جو آج مظلوموں کا حامی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج ساری دنیا اس پر افتخار کر رہی ہے. جانے کا نام دیکھیے اس قدر آج کا دور شیعوں کی طاقت کا دور ہے.
گولڈن پیریڈ. اور جیسے جیسے امام کے زمانے قریب ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کا وہ دور ہوگا گولڈن پیریڈ، وہ ہوگا. اس لیے ہر امام تمنا کہ کاش میں آپ کے زمانے میں ہوتا، آپ کے زمانہ میں وہ زمانہ دیکھتا. وہ ہے اسلام کی ترقی کا دعویٰ. دعا، یہ دعا کی اس قدر اہمیت ہے، اثر گزار ہے کہ دیکھیے تاثیر کرتی ہے دعا. جب مسلم کی شہادت ہوئی اور مولا کو اطلاع ملی، مولا نے خیمہ لگوایا، قافلے کو روکا، روکنے کے بعد خیمہ لگوایا. خیمہ لگوانے کے بعد زینب سے کہا زینب وہ گوشوارے جو میں نے مدینے سے چلتے وقت میں نے دیے تھے وہ گوشوارے لے کر آئیں. دیکھیے ساری امانتیں یہ مدینے سے ہمراہ لائی گئی تھی ہر وقت کے لیے، ایک مناسب وقت کے لیے. وہ لباس بھی جو عاشور کے دن امام نے اپنی بہن سے مانگا تھا، جو شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا سیا تھا، وہ کرتا بھی امام نے مانگا تھا. ساری امانتیں تھیں. خیمہ لگوایا گیا اور امام نے اپنی بہن رقیہ کو بلایا، اور جو مسلم کی بیٹی تھی اس کا نام عاتقہ بتایا گیا بعض روایت میں. مسلم کی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے گود میں بٹھایا. مسلم کی بیٹی بھی 3 سال کی تھی، مسلم کی بیٹی 3 سال کی. اسے گود میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگے اور سینے سے لگایا، اور بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب وہ گوشوارے دو. وہ گوشوارے لیے اور حسین اپنے ہاتھوں سے مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں گوشوارے پہنانے لگے. بچیوں کو گوشوارے بہت پسند آتے ہیں نا، بچیاں باپ کے لیے بڑی محبوب ہوتی ہیں. گوشوارے پہنانے لگے. ایک مرتبہ بچی اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، وہ سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، اس لیے مجھ پر اتنی محبت کی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی، حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی. سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، اور ایک مرتبہ رخ کیا اور کہا کہ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں جو مجھ پر اتنی محبتیں کی جا رہی ہیں. حسین نے کہا کہ کبھی اپنے کو یتیم نہ کہنا، کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی حسین زندہ ہے. کبھی عباس گود میں لیتے ہیں، عباس سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کبھی یتیم نہ سمجھنا. یہ سارا واقعہ سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ بھی سامنے کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ایسی محبت کی جاتی ہے، اس طرح انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ دنیا سے گزر گیا ہے. مگر سکینہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ سکینہ کے ساتھ ایسے سلوک نہیں ہوگا، بلکہ سکینہ کو تماچے لگیں گے، تازیانے لگیں گے. ہائے جب شمر کا تماچا سکینہ نے پہلی مرتبہ کھایا تھا، وہ سکینہ کہ جو محبتوں میں پلی تھی، کبھی کسی نے سکینہ سے دھڑک کے گفتگو نہیں کی تھی، سکینہ نے کبھی غصہ نہیں دیکھا تھا. سکینہ نے ایک دفعہ جب تماچا کھایا ہے اور زمین پر گری، ننھی سی بچی ایک مرتبہ نہر کا رخ کیا، کہا چچا ابا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرماؤ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو مومنین بیمار ہیں، علیل ہیں، بالخصوص علامہ حیدر زیدی صاحب قبلہ اس وقت بیمار ہے، علیل ہے، اور انیس رضا رضوی شاعر اہل بیت
کہ فرزند بیمار ہیں، علیل ہے، علیم جاوید مقصود کے فرزند، پروردگار آج ان کا آپریشن ہے، پروردگار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومن مومنات بالخصوص اس مجلس کی برپائی میں جو دام درہم سکن قدم میں مدد فرماتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔